توبہ کیسٹ نمبر 23۔ آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد۔ قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين، ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا، وذلك جزاء الكافرين، ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم۔ قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين، إلى أن قال ابن جريج عن مجاهد: هذه أول آية نزلت من براءة يذكر تعالى للمؤمنين فضله عليهم وإحسانه لديهم في نصره إياهم في مواطن كثيرة من غزواتهم مع رسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ حضرت ابن جریج رحمۃ اللہ علیہ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ سے روایت نقل فرماتے ہیں کہ هذه اول آیت، یہ پہلی آیت ہے، نزلت من براءۃ، سورۃ براءہ میں سے جو اللہ نے نازل فرمائی۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی مومنوں پر اپنا احسان یاد کراتے ہیں اور اپنا احسان جو اللہ نے ان کی تائید فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالی نے مومنین کو بہت سے مقامات پہ فتح و نصرت عطا فرمائی، بہت سارے غزوات میں اللہ نے ان کی مدد کی۔ تو اس لیے اللہ یاد دلاتے ہیں کہ میری ان نعمتوں کو یاد کرو کہ جب میں نے تمہاری کئی مقامات پہ نصرت کی ہے۔ یاد کرنے کا معنی یہ ہوتا ہے، یاد رکھیں کہ جب اللہ فرماتے ہیں اذکروا نعمتی علیکم یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی علیکم، بنی اسرائیل میری احسان، میری نعمتوں کو یاد کرو۔ تو یاد کرنے کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ آدمی صرف زبان سے کہتا رہے، یاد کرنے کا معنی یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے تو آدمی یہ پہچانے کہ منعم حقیقی یعنی انعام کرنے والی ذات کون سی، یہ سب انعام کس نے کیا، کس نے ہماری مدد کی ہے، کس نے ہماری نصرت کی ہے، کس نے ہماری کمزوریوں میں ہمارے احوال پہ رحم فرمایا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی کی ذات کو، اس منعم حقیقی کو پہچانے۔ تو جب وہ منعم حقیقی کو پہچانتا ہے تو اللہ کا شکر کرتا ہے، اور جب اللہ کا شکر کرتا ہے تو اللہ کی نعمتیں اور زیادہ ہو جائیں۔ اسی لیے ہمیشہ یاد رکھیں، علماء نے فرمایا ہے کہ اس حیات دنیا کا تو فلسفہ ہی یہ ہے کہ یہاں ہر کسی پہ نعمت تو ملتی، یعنی آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین بنائی ہے تو اس پہ مسلمان بھی آباد ہیں، کافر بھی آباد، دہریہ بھی آباد۔ اس زمین سے جیسے تم فائدے اٹھاتے ہو، کافر اس سے زیادہ فائدے اٹھاتے۔ تم تو ایک فصل کاشت کرتے ہو، دو فصل کاشت کرتے ہو۔ اسی طرح جیسے آسمانوں کے نیچے اللہ کے ایمان والے بستے ہیں، انکار والے بھی بستے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نظام شمس و قمر سے استفادہ جیسے تم کرتے ہو، کافر بھی کرتے ہو۔ بارشیں آتی ہیں، مومن کے گھر میں بھی برستی ہیں، کافروں کے گھر میں بھی برستی ہیں۔ اولاد ہوتی ہے تو مومن کے گھر میں بھی اولاد ہوتی ہے اور کافر کے گھر میں بھی اولاد ہوتی ہے۔
اصل بات یہ نہیں ہے، کیونکہ یہ نظام عالم دنیا جو ہے اللہ نے اس نظام میں اپنی جو مخلوق پیدا فرمائی ہے وہ سب اس کی مخلوق ہے، چاہے ماننے والے ہیں تب بھی مخلوق، نہ ماننے والے ہیں تب بھی مخلوق تو اللہ کی ہے، نہ کسی اور سے مخلوق نہیں ہے، کوئی اور خالق نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی دنیا میں اسباب زندگانی کے جو سبب ہیں وہ سب کو عطا فرماتے ہیں۔ اب مومن کی اور کافر کی پہچان یہ ہے کہ مومن کو جب نعمت ملتی ہے وہ کہتا ہے میرے اللہ کی طرف سے، وہ فوراً اپنا تعلق اللہ سے جوڑتا، تکلیف آتی ہے تو وہ کہتا ہے قل لن یصیبنا الا ما كتب اللہ لنا هو مولانا وعلى اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ اگر ہمیں تکلیف آتی ہے تو یہ بھی اللہ کا فیصلہ ہے، اگر تکلیف آتی ہے تو اللہ سے معافی مانگتا ہے، نعمت آتی ہے تو اللہ کا شکر کرتا ہے، اولاد ملتی ہے کہتے ہیں اللہ نے عطا فرمائی ہے، فصل اگتی ہے کہتے ہیں اللہ نے میرے فصل میں برکت ڈالی ہے۔ تو مومن کی نظر سیدھی منعم پہ جاتی ہے اور کافر کی نظر اسباب پہ اٹک کے رہ جاتی ہے، وہ مومن پہ نہیں جاتی۔ وہ کہتا ہے جی اس دفعہ موسم اچھا تھا، بارشیں وقت پہ ہو گئی، فصل اچھا ہو گیا۔ وہ کہتے ہیں جی اس دفعہ ہم نے بیج بڑا اچھا ڈالا تھا اور کھاد ہم نے بڑی اچھی سب استعمال کی تھی اور سپرے جو ہے وہ بھی ہم نے بڑے ٹائم کی تھی، لہذا فصل ہمارا بہت اچھا ہو گیا۔ لیکن وہ منعم حقیقی کو نہیں پہچانتا کہ بھی آخر کھاد بھی تو بندے نے بنائی ہے، تو بندے کو کس نے بنایا؟ سپرے بھی تو انسانوں نے بنائی ہے، تو انسانوں کا خالق کون ہے؟ یہ بیج بھی تو بندوں نے چن کے اکٹھے کیے ہیں، تو ان بندوں کو کس نے پیدا کیا ہے؟ تو اصل منعم حقیقی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ مومن کی نظر جو ہے وہ ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں پہ جاتی ہے تو اپنے منعم کو پہچانتا ہے، اور کافر جو ہے وہ راستے میں اٹک کے رہ جاتا ہے۔ ورنہ نعمتیں تو دنیا میں سب کو ملیں گی، ہاں آخرت میں نعمتیں جو ہیں صرف ایمان والوں کو ملیں گی، کیونکہ کافر کا عالم آخرت پر ایمان ہی نہیں ہے، کافر کا بعث بعد الموت پہ ایمان ہی نہیں ہے، کافر کا اور دار الاخرہ اور حساب دار العمل دار الجزا پہ ایمان ہی نہیں ہے۔ تو جو مانتا نہیں پھر اللہ کو کیا ضرورت ہے کہ اس کو وہاں انعام عطا فرمائے؟ ورنہ اگر وہ بھی آج کلمہ پڑھ لے اللہ اس کو بھی عطا فرمائے، اس کی موت بھی ایمان پہ آ جائے اس کو بھی اللہ وہ آخرت کی نعمتیں عطا فرمائے۔ اس لیے مفسر رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضرت مجاہد رحمت اللہ علیہ نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا ہے کہ یذکر تبارک و تعالی، اللہ اپنے بندوں کو یاد دلاتے ہیں، اللہ اپنے بندوں کو بتلاتے ہیں کہ یہ سب نعمتیں جو ہیں کس نے کی ہیں۔ بدر میں مدد کی تو کس نے کی ہے، خیبر میں مدد کی تو کس نے کی ہے، تبوک میں مدد کی تو کس نے کی ہے، فتح مکہ میں مدد کی تو کس نے کی ہے، حنین میں مدد کی تو کس نے کی ہے۔ تو یہ سب نصرت کرنے والی ذات جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ وَأَنَّ ذَلِكَ مِنْ عِنْدِهِ تَعَالَى وَبِتَأْيِيدِهِ وَتَقْدِيرِهِ لا يذم ولا يعد ولا بعددهم ونبأهم على أن النصر من عنده سواء قل الجمع كثر۔ اور یہ سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے، اللہ کی تائید سے ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد سے ہے۔ ولا بعددهم، یہ نصرت جو ہے کسی عدد سے نہیں آتی، کبھی لاکھوں کے لشکر ہزاروں سے ہار جاتے ہیں، کبھی ہاتھیوں کے لشکر وہ جو ہے چھوٹے چھوٹے ابابیلوں سے ہار جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو معمولے سے شہباز کو شکست دلا دیتے ہیں، کسی چھوٹے بچے سے اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو بڑے قوت والے کو شکست دلا دیتے ہیں۔ جیسے تاریخ بھری پڑی ہے کہ اللہ نے نمرود کو سزا دی مچھر سے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصحاب فیل کو سزا دی، وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ۔ اور جب فرعون نے تکبر کیا، فخر کیا کہ میرے پاس محلات ہیں، دریا ہیں، سمندر ہیں، حضرت موسیٰ فرعون کے پاس تو کچھ نہیں علیہم السلام، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ جن دریاؤں پہ جن نہروں پہ تم ناز کر رہے ہو اسی پانی میں تمہیں غرق کر کے سزا دوں گا۔
اس لیے فرماتے ہیں کہ سب کو سمجھ لو کہ تمہاری عدد زیادہ نہیں، اصل مدد اللہ کی طرف سے. فإن يوم حنين أعجبتهم كثرتهم وما هذا ما أجدى ذلك عنهم شيئا فولوا مدبرين إلا القليل منهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حنین والے دن صحابہ کو تھوڑی سی عجب پیدا ہوا، دل میں غرور پیدا، خیال پیدا ہوا کہ آج ہماری کثرت ہے، آج ہم دشمن کو مٹا ڈالیں گے، آج ہم دشمن کا مقابلہ کریں گے اور دشمن بھاگ جائے گا. لیکن اس کثرت کے باوجود تمہیں کوئی فائدہ نہ ہوا، اور نتیجہ کیا نکلا کہ فَوَلَّوْا مُدْبِرِينَ، پیٹھ دی کہ بھاگنا پڑا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھوڑے صحابہ رہ گئے. ثم انزل نصره وتأييده على رسوله وعلى المؤمنين الذين معه كما سنبينه إن شاء الله تعالى مفصلا ليعلمهم أن النصر من عنده تعالى وحده وبإمداده وإن قل الجبو فكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله واللہ مع الصابرین. اس کے بعد پھر اللہ کی نصرت آئی، اللہ کی مدد آئی. اللہ نے اپنی نصرت و سکینت اپنے پاک پیغمبر سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم پر. وعلی المؤمنین، ایمان والے کون؟ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ نے ان پہ اپنی خصوصی نصرت داری. مفسر فرماتے ہیں انشاءاللہ جیسے آگے جا کے آپ تفصیل سے پڑھیں گے تاکہ جان لو، سمجھ لو مسلمانوں، تمہاری فتح کثرت سے نہیں ہوتی، تمہاری فتح طاقت سے نہیں ہوتی، تمہاری فتح جدید ہتھیاروں سے نہیں ہوتی، بلکہ اللہ کی مدد سے ہوتی ہے. وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ. لیکن یہ معنی نہیں ہوتا کہ تم ہتھیار تیار نہ کرو، یہ معنی نہیں ہوتا. یاد رکھو اعدوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُمْ، قرآن کی ساری آیات کو سامنے رکھیں کہ ہتھیار بھی تیار کرو، دشمن کے مقابلے پہ مکمل تیاری کرو، لیکن مدد اللہ سے مانگو کہ نصرت کا ذریعہ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی. یہ معنی نہیں ہوتا کہ ہم سارے صوفی بن کے بیٹھ جاؤ تو اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں اور خود بخود کافروں کو کیڑے پڑ جائیں گے. تو ایسا تو نہیں ہوتا، کافروں کو کیڑے ایسے نہیں پڑتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خود بدر میں آنا پڑا، جنگ لڑنی پڑی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو احد میں اپنے 70 صحابہ شہید کرانے پڑے، اپنے دندان مبارک شہید کرانے پڑے، زخم کھانے پڑے. حضور کو خیبر اور تبوک کا سفر فرمانا پڑا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حنین میں برستے ہوئے تیروں میں جانا پڑا. پھر اللہ کی مدد آتی ہے. یعنی یہ ہے کہ آپ اسباب بھی پیدا کریں لیکن ایمان جو ہے وہ مسبب الاسباب پہ رکھیں. آپ اسباب دنیا بھی پیدا کریں لیکن توکل جو ہے وہ اللہ کی ذات پہ رکھیں. اسی لیے علماء نے مثال دی ہے کہ جب میرے آقا سرکار مدینہ سیدنا محمد مصطفیٰ رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم لیلۃ المعراج میں اسراء میں تشریف لے گئے، سواری آپ کے براق کی. تو جب آپ بیت المقدس پہنچے تو حضور پاک کو سواری سے اتارنے کے بعد جبریل علیہ السلام نے جا کے ایک صخرہ، ایک پتھر تھا، اس میں سوراخ کر کے براق کو باندھ دیا. تو اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ یہ سبق تھا حضور کی امت کو، ورنہ براق کی طاقت ہے کہ جبریل سے بھاگ جائے. جو اللہ کا فرشتہ پلک جھپکنے میں آسمانوں سے اتر آتا ہے، جس کا ایک قدم جو ہے پہلے آسمان پہ پڑ سکتا ہے، تو براق کہاں بھاگ جاتی. لیکن یہ سبق تھا کہ براق کو باندھو بھی اور توکل بھی اللہ کی ذات پہ کرو. آپ محنت کریں، کمائیں، تجارت کریں، لیکن توکل اللہ کی ذات پہ کہ اللہ چاہیں گے تو اس میں برکت عطا فرما دیں. ورنہ بڑے بڑے لوگ ہیں ماشاءاللہ کام کرتے ہیں، فائدہ ہوتا ہی. بہت سارے لوگ ہیں بیچارے جو سڑکوں پہ فٹ پاتھ پہ بستے لگاتے تھے، آج کروڑوں پتی ہیں، اللہ نے برکتیں ڈال دی. تو اس لیے مسلمان کا کام یہ ہے کہ وہ اسباب پہ عمل کرے
لیکن بھروسہ جو ہے اللہ کی ذات پہ کرے، ورنہ تو پھر حج کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ بس گھر بیٹھے دعا مانگتے رہو، اللہ چاہے تو دعا سے بھی بخش دیں، اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو توبہ سے سارے گناہ معاف فرما دے، لیکن محنت کرنی ہوگی، نماز پڑھنی ہوگی، حج کے لیے گھر چھوڑنا ہوگا، بچے چھوڑنے ہوں گے، سفر اختیار کرنا ہوگا، احرام باندھنے ہوں گے، سردی گرمی کی تکلیفیں جھیلنی ہوں گی، اور پھر بھی امید ہوگی کہ اللہ قبول فرما دے کہ ہمارے ذمہ محنت ہے، ورنہ کتنے لوگ ہیں حج کریں اور اللہ قبول نہ فرمائے تو ہم کیا کر سکتے؟ کتنے لوگ ہیں جو حدیث مبارک میں آتا ہے کہ حرام کے پیسے سے حج پہ آتے ہیں، جب وہ کہتے ہیں لبیک اللہم لبیک تو آواز آتی ہے ملبسوں کا حرام و مأکلوں کا حرام حج کا مردود علیک، میرے بندے تیرا کھانا بھی حرام سے، تیرے کپڑے بھی حرام سے، پھر کیا حاضری کر رہے ہو؟ جاؤ تمہارا حج تمہارے منہ پہ مار دیا گیا۔ تو ایسے بھی لوگ، تو اس لیے ہمیں ہر حال میں اللہ کی رحمت سے امید ہو اور اللہ کے عذاب کا ڈر ہو، اور اسباب ظاہری کی حد تک ہر اسباب پہ عمل کرنا، یہ بھی اللہ کا حکم ہے، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے۔ اس لیے اسلام میں رہبانیت نہیں ہے کہ جی ہم شادی نہیں کریں گے، ہم جنگلوں میں بیٹھ جائیں گے، ہم جناب جوگی بن جائیں گے، ہم جناب یہ بن جائیں گے، سب چیزیں کفر کے اندر ہیں، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ اسلام کہتا ہے کھاؤ، شادی کرو، بچے ہیں، خوشی ہے، کام ہے، اسباب ہے، تجارت ہے، اہل ہے، یار ہے، رشتہ دار ہیں، آنا ہے، جانا ہے، لیکن میرے دین پہ قائم رہو اور بھروسہ میری ذات کرو۔ یہ تھوڑا ہے کہ ساری دنیا سے کٹ کے بیٹھ جاؤ کہ یہ جناب بڑا پہنچا ہوا بزرگ ہے اور بالکل کچھ نہیں کرتا ہے۔ یہ کیا بزرگی ہے کہ لوگ کماتے رہیں اور بزرگ کھاتے رہیں، لوگ بیچارے نظر نیازیں چڑھاتے رہیں اور بزرگوں کے پیٹ بھرتے رہیں؟ ایسی بزرگی ہوتی تو پھر حضور پاک محنت کیوں فرماتے؟ ایمان سے کہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو میری اماں عائشہ امہات المؤمنین سے ایک دفعہ صحابہ نے پوچھا کہ اماں جان جب حضور گھر میں آتے ہیں تو کیا آرام فرماتے ہیں؟ فرمایا کبھی ہم اگر کھانا پکا رہے ہوتے ہیں تو حضور ہمیں آگ جلانے میں بھی مدد کر دیتے ہیں، اور کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کپڑا پھٹ جائے تو اپنے کپڑے کو خود سی لیتے، کبھی آپ کا جوتا مبارک ٹوٹ جائے تو جوتے کو بھی ٹانکا اپنے ہاتھ سے لگا لیتے۔ اللہ کا پیغمبر جب کام کرے اور ہمارا لوگ جو ہیں وہ صرف کھانے کے لیے بیٹھ جائے اور کہے ہمیں مرشد بھی مانو، پیر بھی مانو، بزرگ بھی مانو، کہ حضرت جناب پہنچے ہوئے ہیں، صبح سے شام تک لے کر نذرانے وصول کرتے ہیں، یہ عجیب پہنچے، ہمیں تو سمجھ نہیں آئی، یا تو ہمارا دماغ خراب ہے، پر یہ پہنچے ہوئے ہوں گے، اللہ عالم کہاں پہنچے ہوں گے یہ تو ہمیں نہیں پتا، لیکن پہنچے ہوئے ہوں گے بہرحال، تو یہ تو ہمیں نہیں پتا ہے کہ کہاں پہنچے ہیں۔ اللہ نماز حضرت نہیں پڑھتے، انہوں نے کہا جی نماز بے وقوف آدمی ہے تو وہابیوں کو نماز پڑھنی چاہیے، ہمارے حضرت کیوں پڑھے؟ وہ تو پہنچے ہوئے ہیں۔ نماز ہوتی ہے جوڑنے کے لیے، اللہ سے ملانے کے لیے، ہمارے حضرت تو مل گئے ہیں، اسی لیے تو ہر سال ہم شادی کرتے ہیں، عرس مناتے ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیں نا کوئی پیر مر جائے تو کہتے ہیں حضرت وصال فرما گئے، وصال مانا ملنا، عرس مانا شادی۔ اور اگر مولوی بیچارہ کوئی عالم مر جائے، کوئی موحد میں گئے، مولوی مر گیا جی، وہ وصال فرماتے ہیں، مرتے نہیں ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ اکبر، حیران ہوتا ہے آدمی کہ آخر خدا کو بھی کوئی جواب دیں گے کہ نہیں دیں گے، پتہ نہیں کیا۔ جب اللہ فرماتے میرا مدنی موت تو آپ پہ بھی آئے، ہاں کیا خیال ہے پیروں کا شان زیادہ ہے یا میرے محبوب مصطفیٰ؟ حضور کا کلمہ نہ پڑھے تو کوئی پیر بن جائے گا؟ حضور کا غلام نہ بنے تو ولی بن جائے گا؟ حضور کا غلام نہ بنے تو صحابی بن جائے گا؟ حضور کا غلام نہ بنے تو صدیق بن جائے گا؟ تو پہلی چیز تو حضور کی ذات ہے۔ تو اللہ جب فرماتے ہیں کہ میرا مدنی انک میت و انہم میتون، میرا مدنی تحقیق آپ پہ بھی موت آئے گی، اور دوسرے مقام پہ فرمایا کہ میرا مدنی بھی رسول ہے، ما محمد الا رسول،
قد خلت من قبله الرسل افإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، اگر میرے مدنی پہ موت آ جائے تو کیا تم دین چھوڑ کے بھاگ جاؤ گے؟ میرا مدنی پاک بھی تو رسول ہے، میرے شان والے رسولوں پہ پہلے بھی تو موت آئی ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر تمام انبیاء پہ موت آئی ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام پہ بھی موت آئے گی۔ یہ نہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام موت سے بچ جائیں گے، نا، عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں سے اتریں گے اور اس کے بعد ثم یموت، ان پہ موت آئے گی، وَيُدْفَنُ فِي رَوْضَةِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، اور دفن ہوں گے میرے مدنی محمد پاک کے روضے میں۔ تو موت تو کسی کو نہیں چھوڑے۔ اسی لیے ایک حدیث مبارک میں آتا ہے کہ جب سارے عالم پہ موت آ گئی، اللہ فرمائیں گے جبرائیل کتنے بچ گئے؟ وہ کہے گا انت عالم یا رب، میرا رب تو سب سے زیادہ جاننے والا ہے، صرف ہم 4 فرشتے بچ گئے ہیں، باقی سب پہ موت آ گئی۔ اللہ فرمائے گا جبریل ان 3 کی بھی روح قبض کر لو، 3 کی بھی روح قبض ہو جائے گی۔ اللہ فرمائے گا اب کون بچ گیا؟ کہا اللہ تیرا ایک بندہ بچ گیا، تیرا ایک عبد ذلیل جبریل بچ گیا۔ اللہ فرمائیں گے مت تم بھی مر جاؤ۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ اچھا، بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی نہیں، اصل میں پیر بھی مر تو جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی یہ ادب سے ہم کہتے ہیں کہ وصال فرما گئے۔ اچھا، وصال عربی کا لفظ ہے بلا اردو کا؟ نہیں، ٹھنڈے دل سے بالکل جھگڑے کی کوئی ضرورت نہیں، جھگڑے والا الحمدللہ میں مولوی نہیں۔ اللہ جھگڑوں سے بچائے، جھگڑے والوں سے بچائے، فتنے سے بچائے، فتنہ کرنے والوں سے بچائے۔ بات ہے دین کی، سمجھو۔ وصال عربی کا لفظ ہے یا اردو کا ہے؟ عربی کا لفظ ہے نا، وصل سے۔ اچھا، تو یہ جو آپ ادب سے کہتے ہیں، تو کسی نے یہ بھی کہا کہ حضرت صدیق وصال فرما گئے، حضرت عمر وصال فرما گئے، حضرت عثمان وصال فرما گئے، حضرت علی وصال فرما گئے، حضرت حسن حسین وصال فرما گئے۔ یہ صحابہ میں تو لفظ نہیں آیا، تمہارے پیروں کے لیے کس نے کھڑا ہے؟ بالکل خالی دماغ رکھ کے سوچے، مہربانی کر کے۔ اچھا بات سنیں، جو سیدنا ابو بکر کا عرس کیوں نہیں مناتے ہو؟ تمہارے پیروں سے اس کی شان کم ہے؟ بھائی دیکھو نا، آخر اجمیری کا، حضرت اجمیری کا عرس مناتے ہو، حضرت ہجویری کا عرس مناتے ہو، حضرت محبوب سبحانی کا عرس مناتے ہو، حضرت ابو بکر صدیق ان سے بھی کم ہے؟ تو یار ایک دفعہ کچھ چندہ شندہ کر کے حضرت صدیق کا عرس بھی مناؤ، پھر حضرت عمر، عثمان، علی، حسن، حسین، اہل بیت رسول، سیدنا حمزہ 70 شہداء ہیں احد کے، اس کے بعد جناب شہداء بدر ہیں، اسی طرح عشرہ مبشرہ ہیں، تو ساری زندگی عرس ہی مناتے رہے میرے خیال میں، فارغ تو نہیں ہوں۔ کہ کون سا آخر دین؟ اگر یہ دین ہے تو صحابہ کو کیوں سمجھ نہیں آیا؟ خدا کے لیے بدعات سے بچو اور یہ جھوٹے چکروں سے بھی بچو۔ کہتے ہیں جی فلاں بزرگ جو ہے نا وظیفہ پڑھتے ہیں، مصلے کے نیچے سے پیسے اٹھاتے ہیں، مصلے کے نیچے سے پیسے نکالتے ہیں، وہ جنشن ہوں گے دیکھتے ہیں۔ یہ اس طرح پیسے اٹھانے کا مسئلہ جو ہے حضور پاک نے تو نہیں کیا، حضور تو فرماتے ہیں میں نے جنگ لڑنی ہے چندہ کرو۔ نہ غزوہ تبوک میں حضور نے چندہ فرمایا کہ نہیں؟ ورنہ اگر حضور ہاتھ مارتے تو نہیں پیسے اٹھا سکتے۔ اللہ نے جب خود نبی پاک کو فرما دیا تھا کہ میرا بدنی چاہو تو ہم پہاڑ سونے کا بنا، تو یہ کیسے پیر ہیں کہ حضور کے خلاف؟ حضور تو محنت کر کے روٹی کھائیں، چندہ کر کے جنگیں لڑیں، اور یہ کہتے ہیں نہیں مصلے کے نیچے سے پیسے اٹھاتے۔ اچھا جب اتنے پہنچے ہوئے ہو تو خدا کے لیے مریدوں کو تو بخشو، ان سے نظر نیاز نہ لو۔ جب تمہاری پہنچ اتنی ہو گئی ہے کہ جب چاہا مصلے کے نیچے سے پیسے اٹھا لیے،
تو مریدوں کو تو بخش دو نا، وہ جو غریب آئے نظر نیاز لے کے ان کو بابا میرے پیسے مسلح کے نیچے ہیں، مجھے ضرورت نہیں۔ ان کا بھی تو یہ حال ہے کہ جو مرید زیادہ پیسے دے اس کو ایک بہترین کمرے میں ٹھہراتے ہیں اور کھانا بھی بڑا اعلیٰ آتا ہے، حضرت قریب بٹھاتے ہیں۔ جو میرے جیسا غریب ہو 5 روپے پیش کرے کہتے دفعہ کرو سے نکالے، توہین کرتے ہیں ہماری وہاں بھی ہوگا کہ 5 روپے دینے آ گیا ہے۔ یہ کیا ہے؟ چکر ہے، بزنس ہے، پیری ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دعا کرو اللہ ان کو ہدایت دے، یہ اولیاء اللہ کو بدنام نہ کرے۔ اولیاء اللہ کا بہت بڑا مقام ہے، اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے۔ اولیاء اللہ کو اللہ نے وہ مقام بخشا ہے کہ اللہ نے ان کو قبر میں بھی سکون دیا، حشر میں بھی سکون دیا۔ میدان حشر میں جب دنیا تڑپ رہی ہوگی اللہ کے ولیوں پہ کوئی ڈر نہیں ہوگا، لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ دعا کریں اللہ ہمیں صحیح معنی میں اولیاء اللہ کی صحبت نصیب کرے اور اللہ ان کاروباری ان فراڈ والے لوگ جو ہیں ان سے محفوظ رکھے۔ اس لیے اب دیکھیں مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ زندگی رہی انشاءاللہ تو ہم آگے جا کے اس کو بیان کریں گے۔ اور اللہ نے فرمایا فَكَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ۔ فرمایا کتنی تھوڑی جماعتیں ہیں لیکن بڑوں پہ غالب آ جاتی ہیں اللہ کے حکم سے، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں۔ وقد قال الامام احمد حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا ابي سمعت يونس يحدثنا الزهري عن عبيد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الصحابة 400 وخير السرايا 400 وخير الجيوش 4000 ولم تغلب 12,000 من قلة، وهكذا رواه ابو داود والترمذي ثم قال هذا حديث حسن غريب جدا لا يسند وعد غير جرير بن حازم وانما روى عن الزهري النبي صلى الله عليه وسلم وقد روى ابن ماجه والبيهقي وغيره عن اكثر من الجون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحوه والله تعالى اعلم۔ اب مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام احمد رحمت اللہ علیہ نے اس سند کے ساتھ عبید اللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت نقل کی ہے۔ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے فرمایا سب سے اچھے ساتھی 4 ہوتے ہیں، یعنی 4 ہوں تو بڑے اچھے ہیں۔ اور اس کے بعد فرمایا سب سے بہتر سریہ وہ ہوتا ہے جس میں 400 آدمی ہوں، اور بہترین لشکر وہ ہوتا ہے جس میں 4000 مجاہد ہوں، اور اگر 12,000 لشکر ہو تو کبھی شکست نہیں کھاتا اپنی قلت کی وجہ سے۔ لیکن مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث جو ہے حسن غریب جدا، اس سند کے ساتھ اس میں غرابت ہے کہ جریر ابن حازم کے بغیر کسی نے اس کو روایت نہیں کیا ہے، لیکن اس کے طرق جو ہیں اور بھی ہیں، درجہ حسن تک پہنچ جاتی ہے۔ فرمایا الزہری عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم مرسلا وقد رواه ابن ماجہ والبیہقی، انہوں نے بھی روایت کیا ہے عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنحوہ واللہ تعالی اعلم۔ وقد كانت وقعت حنین بعد فتح مکہ فی شوال سنۃ 7 من الہجرۃ۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حنین کا قصہ جو ہے یہ 8 ہجری شوال کے اندر، یعنی مکہ کے فتح ہونے کے بعد 8 ہجری میں پیش آیا ہے۔ وذلك لما فرغ صلى الله عليه وسلم من فتح مكة وتمهدت أمورها وأسلم عامة أهلها وأطلقهم رسول الله بلغوا أن أحباط جبوا له يقاتلوه وأن أميرهم مالك بن عوف النضري ومعه ثقيف بكمال عبد جشيم وابن سعد بكر وأوزار بني هلال وهم قليل وناس من بني عمرو بن عامر وابن بن عامر وقد أقبلوا ومعهم النساء والولدان والشاء والنعم۔ اب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ فتح ہو گیا، مکے کے امور سے حضور فارغ ہو گئے اور مکے میں کثرت سے لوگ جو تھے وہ اسلام میں داخل ہو گئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی کو چھٹی دے دی، آزاد کر دیا سزا سے۔ اس کے بعد آپ کو خبر پہنچی کہ حوازن جو ہے وہ جمع ہو رہے ہیں،
تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کر سکیں. وَأَنَّ أَمِيرَهُمْ مالک ابن عوف النضری، ان کا امیر جو ہے اس کا نام مالک ابن عوف ہے. وَمَعَهُ ثَقِيفٌ، بنو ثقیف قبیلہ ہے. بِكَمَالِهَا، سارے کا سارا قبیلہ. وَبَنُو جُشُمْ وَبَنُو سعد بن بکر، یہ سب قبائل ہیں. وَأَوْزَاعٌ مِّن بَنِي ہلال، ان کے بھی کچھ. وَهُمْ قَرِيبٌ نَاسٌ مِّن بَنِي عامر بن عامر وَعَوْنَ بن عامر. وَقَدْ أَقْبَلُوا، اور وہ سارے آ رہے ہیں. وَمَعَهُمُ النِّسَاءُ وَالْوِلْدَانُ وَالشَّعَاءُ، اور وہ اس طرح آ رہے ہیں کہ عورتیں بھی ساتھ ہیں، بچے بھی ساتھ ہیں، بکریاں بھی ساتھ ہیں، جانور بھی ساتھ ہیں. کیونکہ مالک ابن عوف نے کہا تھا کہ ساری سامان لے کے نکلو میدان میں، کہ یا تو جنگ جیتنی ہے یا پھر ہمیشہ کے لیے ختم ہو جانا ہے. وَجَاءُوا بِقَدِّهِمْ وَقَدِيزِهِمْ، یعنی ہر چھوٹی بڑی چیز کو لے کے نکلے. فَخَرَجَ إِلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی جیشہ الذی جاء معه للفتح وَهُوَ عَشْرَةُ آلَافٍ مِّنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ. اب میرے مدنی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مقابلے کے لیے نکلے تو 10,000 کا لشکر جو ہے حضور کا وہ ہے جو مدینے سے ساتھ آیا تھا، مہاجرین و انصار کا. وَقَبَائِلَ الْعَرَبِ وَمَا هُوَ الَّذِي نَصِبْنَا لِمَكَّةَ وَتُرْكَهُ فِي أَلْفَيْنِ، اور بهم إلى العدو فالتقوا بواد بين مكة والطائف يقال له حنین. اور مقابلہ جو ہے مقام حنین پہ ہوا. مقام حنین جو ہے ایک وادی ہے جو مکے اور طائف کے درمیان میں ہے. کہتے ہیں اس کے بعد وَكَانَتْ فِيهِ الْوَقَعَةُ فِي أَوَّلِ النَّهَارِ في غلس الصبح إن عدلوا في الوادي وقد كمل في واد فلما توجهوا لم يشوش إلا بهم قد بادروهم ورشكوا بالنبال وأصلت الصوام لحمة رجل واحد كما أمرهم ملكهم من ذلك ولا المسلمون مدبرين كما قال الله عز وجل. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر جو ہے صبح کے وقت اندھیرے میں اس جگہ وادی میں اترا، اور حوازن جو تھے وہ وادی کے چاروں طرف پہاڑوں میں چھپے بیٹھے تھے. جو ہی مسلمان داخل ہوئے، مسلمان ابھی سوچ بھی نہیں سکے کہ انہوں نے یکدم حملہ کر دیا اور مسلمانوں کو تلواروں پہ اور نیزوں پہ اور تیروں کی باڑ پہ رکھ لیا. نتیجہ یہ نکلا کہ مسلمانوں کے پاؤں اکھڑ گئے، کیونکہ اس کے مالک ابن عوف نے اپنے قبیلے کو سمجھایا تھا کہ 4,000 جو جوان ہیں نا لڑنے والے یکدم حملہ کرے. یہ نہیں کہ دیکھتے رہو ایک کرے گا اور دوسرا کرے، نہیں، ایک دفعہ ٹوٹ پڑو ہلا بول دو. تو نتیجہ یہ نکلا کہ صحابہ کے پاؤں اکھڑ گئے. لیکن وَثَبَتَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو راكب يومئذ بغلته الشعباء يسوقها الى نهر العدو. میرے مدنی باغ جمے رہے. حضور سے بڑا بہادر کون؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہٹے. اور بلکہ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ حضرت ابو سفیان کہتے ہیں، حضرت عباس کہتے ہیں کہ ہم ڈر رہے تھے کہ صحابہ سب کے سب پیچھے مڑ گئے ہیں، اب ہمارے پاس بہت قلیل لشکر ہے اور دشمن کا سامنے 4,000 لڑاکا جنگجو ہے، اور حضور اپنی بغل امانہ خچر پہ سوار ہیں اور اس کی لگام پکڑ کے آگے بڑھا رہے ہیں، آگے چل رہے ہیں، اور فرماتے ہیں انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب. فرمایا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، میں کوئی جھوٹا نبی ہے کہ میں پھر پاؤں اکھڑ جائے میں ڈر جاؤں. مجھے تو اللہ پہ بھروسہ ہے، اور پھر بھی میں سردار ہوں، عبد المطلب کا بیٹا ہوں. تو سرداروں کے بیٹے جنگوں میں بھاگا نہیں کرتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ رہے ہیں
اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں بائیں میں اس وقت کون تھے؟ کہتے ہیں یسوقها الی نہر العدو، حضور اپنی سواری کو دشمن کی طرف چلا رہے ہیں. والعباس عمہ آخذ برکاب الایمن، حضرت عباس آپ کے چچے جو ہے وہ حضور کی پاؤں جو ہے دائیں پاؤں کی طرف سے رکاب پکڑے ہوئے ساتھ چل رہے ہیں. وابو سفیان ابن الحارث ابن عبد المطلب آخذ برکاب الیسر، اور ابو سفیان جو ہے بائیں طرف رکاب پکڑے ہوئے ہیں سواری کی. اب شان دیکھیں نا، اگر ابو سفیان ابھی مکے میں مسلمان لیکن سردار ہے، عبد المطلب کا بیٹا ہے، اور وہ بھی حضور کی اس نے رکاب بھی نہیں چھوڑی، یعنی سواری کی رکاب پکڑ کے ساتھ ساتھ بڑھ رہے ہیں آگے. یہ ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی، اسی لیے حکم ہے کہ خیارکم فی الجاہلیت خیارکم فی الاسلام، جو لوگ جاہلیت میں بڑے ہوتے ہیں پھر اسلام میں بھی بڑے ہوتے ہیں، اسلام میں بھی پھر ان کو اللہ شان دیتے ہیں، اسلام میں بھی اللہ تبارک و تعالی پھر ان سے کام لیتے ہیں. عباس سے دیکھیں، ابو سفیان سے دیکھیں، اسی طرح حضرت اکرمہ سے دیکھیں کہ ایک دور ہے جب مکہ فتح ہو رہا ہے تو اکرمہ خالد ابن الولید سے لڑ رہا تھا، لیکن جب اسلام میں آیا تو بطل من ابطال الاسلام، پھر اسلام کے بڑے بڑے جرنیلوں میں تیسرے نمبر پہ ہے حضرت اکرمہ، یعنی خالد ابن الولید کے بعد حضرت حمزہ کے بعد جو ہے پھر حضرت اکرمہ کا شمار ہوتا ہے رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین. اللہ تبارک و تعالی نے شان دی کہ انہوں نے پھر حضور کا پاؤں نہیں چھوڑا، پکڑ کے ساتھ ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میری کہا اس کا اللہ تعالی. اچھا، اور یہ کہتے ہیں کہ ان کے دل میں ہمدردی یہ تھی کہ وہ دونوں جو ہے نا رکاب پکڑ کے سر لگاتے تھے نیچے کہ بھئی وہ خچر پہ بوجھ پڑے تاکہ جلدی نہ جائے آگے، کیونکہ جتنا بوجھ پڑے گا تو سواری ایسے چلے نا تو دشمن کی طرف دوڑ کے حضور تو آگے بڑھ رہے ہیں. وہ چاہتے تھے کہ کیسے روکیں، اب حضور کو تو روک نہیں سکتے تو رکاب پہ زور لگاتے کہ چلو سواری پہ زور پڑے گا تو ایسا ہو جائے گا. کہ اس کلا نے ہاں اس پر بوجھ ڈال رہے تھے. کہتے ہیں اللہ وَيَقُولُ إِلَيَّ عِبَادَ اللَّهِ إِلَيَّ أَنَا رَسُولُ اللَّهِ وَيَقُولُ فِي تِلْكَ الْحَالِ أَنَا النَّبِيُّ لَا كَذِبَ أَنَا ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وثبت معه من أصحاب كريم 100 من قال 80 ومن أبو بكر وعمر رضي الله عنهما والعباس وعلي والفضل عباس وأبو سفيان بن الحارث وأيمن بن أم أيمن وأسامة بن زيد وغيرهم رضي الله عنهم ثم أمر أمه العباس. اور حضور آگے بڑھ رہے ہیں اور صحابہ کو بھی بلا رہے ہیں کہ الیہ عباد اللہ الیہ عباد اللہ انا رسول اللہ. اور حضور اپنی زبان مبارک سے یہ بھی پڑھ رہے ہیں انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب. حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ رہے ہیں. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ کے صحابہ میں سے تقریباً 100 کے قریب یا 80 کے قریب صحابہ ہیں جن کے پاؤں نہیں اکھڑے. ان میں کون ہے؟ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عباس، حضرت علی، فضل بن عباس، ابو سفیان بن الحارث، احمد بن ام ایمن، اسامہ بن زید رضوان اللہ علیہم اجمعین. ثم امر امه صلی اللہ علیہ وسلم لبال کان جہیر الصوت ان ينادى باعلى صوته یا اصحاب الشجرہ، یعنی شجرۃ بیت الرضوان الذي بايع المسلمون المهاجرين استطاع لا يفروا عنه فجعل ينادى بهم يا اصحاب الصموات ويقول طعن يا اصحاب سورة البقرة فجعلوا يقولون لبيك لبيك وانعطف الناس فتراجعوا الى رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے اپنے چچا حضرت عباس کو حکم دیا کہ ان کو صحابہ کو آواز دو، چونکہ حضرت عباس بڑے بلند آواز تھے تو انہوں نے آواز دی کہ یا اصحاب الشجرہ یا اصحاب الصبرہ یا اصحاب سورۃ البقرہ. اور جہاں حضرت عباس کی آواز جاتی صحابہ کہتے لبیک لبیک کہتے رہے، پھر لوٹے صحابہ لوٹے واپس. حتى ان الرجل من ظالم طابه بين والرجوع لبست عثمان حتى وسوى رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. بعض صحابہ جو واپس آئے اور بعض صحابہ کو ایسی حال بھی پیش آ گئی کہ اونٹ تھک گئے تھے ان کے،
اونٹ نے چلنے میں ذرا سستی دکھائی تو صحابی نے چھلانگ لگا دی، اونٹ چھوڑ دیا اور حضور کی طرف دوڑ پڑا. بس ایک دم پھر وہ تو ایک امتحان تھا نا، جھٹکا لگ گیا. اس کے بعد پھر صحابہ سب کے سب حضور کی خدمت میں آ گئے. فلما اجتمع جزء من الناس امر السميع يصدق الحمد وقد من تراب بعد ما دعا ربه واستنصره وقال اللهم انجزي ما وعدتني ثم رمى القوم بها فما بقي انسان منهم الا عذابنا في عينيه وفمه ما شفع اكتاز من هدمه واتبع المسلمون وكفاهم يقتلون ويأسرون وما بقي الا والاسلام جندلة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. تھوڑی سی یعنی جماعت ابھی حضور کے پاس صحابہ تھوڑے پہنچے، حضور نے حکم دیا کہ یکدم حملہ کرو، اور حضور نے مٹی اٹھائی اور اس پہ پڑا. پڑنے کے بعد حضور نے دشمنوں کی طرف پھینکی اور کہا اللہم انجد لی ما وعدتنی، میرا اللہ جو تو نے میری نصرت کا وعدہ کیا ہے آج پورا کر دے. اور اس کے بعد صحابہ نے ایسا حملہ کیا کہ سب کے سب وہ شکست کھا گئے. ابھی باقی صحابہ پہنچ رہے تھے کہ ان صحابہ نے دشمنوں کو شکست دے کے مار مار کے بھگا دیا اور قیدی بنا کے بٹھا دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے. وہ تو ایک امتحان تھا کہ ذرا دل میں خیال آیا تو اللہ نے فرمایا اچھا آج تمہیں خیال آ رہا ہے کہ ہم بہت ہیں، چلو اپنی کثرت کو بھی آزما لو. لیکن جب مدد آ گئی اللہ کی پھر کون مقابلہ کر سکتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے اتنی عظیم فتح عطا فرمائی کہ ان میں سے 6,000 ان کے آدمی قید ہوئے اور 40,000 بکریاں چھوڑ گئے، 4 من سونا چھوڑ گئے، 24,000 اونٹ چھوڑ کے بھاگ گئے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم کو اللہ نے نصرت بھی عطا فرمائی اور مال غنیمت بھی عطا فرمایا. اللہ پاک سے دعا کریں اللہ مسلمانوں کی فلسطین میں، کشمیر میں، ہر جگہ نصرت فرمائے، اور دعا کریں اللہ تبارک و تعالی پاکستان میں جہاں بھی مسلمان ہیں ان کی جان، مال، آبرو، عزت کی حفاظت فرمائیں، اور اللہ مسلمانوں میں آپس میں جھگڑوں سے بچائیں، فرقہ واریت سے بچائیں. بعض لوگوں سے میں نے سنا ہے وہ کہتے ہیں کہ جو تمہارے والدین فوت ہو گئے اور ان کے لیے مغفرت کی دعا نہ مانگو کیونکہ وہ مشرک تھے. دیکھو میرا بھائی، ہر بندہ مشرک نہیں ہوتا. اگر ایک آدمی الحمدللہ کلمہ پڑھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، بس امید خیر کی کرو، باقی معاملہ اللہ پہ چھوڑ دو. ہم نے ظاہر کو دیکھنا ہے، باطن اللہ جانے. بعض لوگ بیچارے جہالت کی وجہ سے قبروں پہ سجدے کرتے ہیں، قبروں پہ جا کے منتیں مانتے ہیں، جاہل ہیں، مسئلہ نہیں سمجھتے، یا وہ بیچارے اس چکر میں ہے کہ عبادت الگ چیز ہے، تعظیم الگ چیز ہے. لیکن اگر کلمہ پڑھتے ہیں تو ان کے لیے مغفرت مانگیں. ہاں اگر والدین شرک پہ مر جائیں یقیناً، جیسے اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ وما کان استغفار ابراہیم لأبیہ الا موعظۃ وعدہا ایاہ فلما تبین انہ عدو للہ تبرأ منہ. اللہ نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کے لیے ایک وقت تک دعائیں مانگی، لیکن جب یہ بات پکی ہو گئی کہ وہ کفر پہ مر گیا، شرک پہ مر گیا، تو ابراہیم علیہ السلام ہٹ گئے، کیونکہ مشرک کے لیے دعا نہیں مانگنی. باقی ہمارے جو جاہل لوگ ہوتے ہیں نا، بیچارے جہل میں ہیں، ان سب کو بلا وجہ کافر نہ بناؤ. دعا کرو اللہ سب کو اسلام نصیب کرے. اگر ایک آدمی نے پلاٹ خریدا ہے، یاد رکھو، سمجھ لو کہ میں اس پہ اپنا ذاتی رہنے کے لیے گھر بناؤں گا تو اس پہ کوئی زکات نہیں. اگر پلاٹ لیا ہے کہ جب مجھے موقع ملے گا، مہنگا ہوگا، میں بیچ دوں گا، کاروباری طریقے سے لیا ہے تو اس پہ ہر سال زکات دینی ہوگی، چاہے وہ بکے یا نہ بکے، اور ہر سال اس کی مارکیٹ ویلیو لگانی ہوگی. آپ نے لاکھ میں خریدا تھا، اب 2 لاکھ کا ہو گیا تو 2 لاکھ کی زکات دیں. آپ نے 2 لاکھ میں خریدا تھا، 20 لاکھ کا ہو گیا تو آپ 20 لاکھ کی زکات دیں. تو اس لیے اگر وہ کاروباری ہے، اگر تم نے اپنے گھر کے لیے خریدا ہے، گھر نہیں بنا سکے، 2 سال گزر گئے، 4 سال پڑے رہے، اس کی کوئی زکات نہیں. عورتوں کی جماعت عورت آپس میں کریں تو کریں، ورنہ مردوں کے تو پیچھے ہی پڑیں. عورت جنازہ نہیں جنازہ،
جنازے کی نماز پڑھ سکتی ہے. ہاں اگر مسجد میں موجود ہے حرم میں اور جنازہ آ جائے تو پڑھ سکتی ہے، ورنہ اپنے اپنے گھروں سے جنازے کے لیے عورت کو نکلنا منع ہے. کسی آدمی کا بیوی فوت ہو جائے، غسل دے کے کفن باندھ دیا تو بیوی کو دیکھ سکتا ہے. فقہا نے لکھا ہے کہ اب چونکہ بہتر یہی ہے کہ نہ دیکھے، بس اب اللہ قیامت میں ملائیں گے. حدود مکہ میں ایک آدمی نے چوری کرنے کا ارادہ کیا، لیکن وہ چوری کیا نہیں ہے اس نے، کیونکہ اگر کسی نے دیکھ لیا، بہرحال توبہ کرے، پکا عزم تھا نا، دیکھ لیا تو نہیں کیا نا، کوئی نہ دیکھتا وہ تو چوری کر رہا تھا نا. اس لیے بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ باقی دنیا میں ارادہ کرنے پہ سزا نہیں ملے گی، لیکن مکے میں ارادے پہ بھی سزا ملے گی. وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ. اور بعض علماء فرماتے ہیں الحاد سے مراد ہے شرک، باقی گناہ نہیں. بہرحال توبہ کرو، استغفار کرو، اور آئندہ ایسے خیالات بھی نہ لے آؤ. جو لوگ اقامت دین کام نہیں کیا، فوت ہو گیا، اللہ بخشے. اب ہر آدمی تو اقامت دین نہیں کر سکتا نا بھائی. وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ. حضور نے فرمایا ایک جماعت ہوتی ہے کہ تم میں سے جو دین کے لیے آگے بڑھے. اب ہر بندہ تو نہیں، جتنا اللہ توفیق دے. ورنہ یاد رکھو کوئی بندہ بھی مسلمان ایسا نہیں ہوتا جو کسی نہ کسی حال میں دین کا کام نہ کرتا ہو. کبھی بیوی کو کہے گا نماز پڑھو، بچے کو کہے گا نماز پڑھو، ساتھی کو کہے گا نماز پڑھو، کسی کو افطار کرائے گا، کسی کو کہے گا روزہ رکھو. تو کوئی نہ کوئی تھوڑا یا زیادہ کام دین کا ہر آدمی کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالی سب کی قبروں پہ رحمتیں فرمائے. باقی جو لوگ دین کی تبلیغ میں لگے ہیں، دین کے درس میں لگے ہیں، قرآن میں، حدیث میں، پڑھنے میں، پڑھانے میں، دعوت میں، رات دن گلی گلی پھر کے اللہ کا دین پہنچانے میں، ان کی شان بلند ہے. کہ میری اولاد مجھے بہت پریشان کرتی ہے. میرے بھائی آج کل یہ ایک ابتلا ہے اور فتنے کا دور ہے. تقریباً یوں سمجھ لیں کہ 99% گھروں میں یہی مسئلہ ہے. 1% لوگ ہوں گے جو خوش نصیب ہیں، جن کی اولادیں فرما بردار ہیں، دین پہ چلنے والی ہیں. ان میں اصل میں کوتاہی تو ہماری، ہمیں اپنی کوتاہی کا اعتراف کرنا چاہیے. کیونکہ جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے، اگر ہم اس کو 4-5 سال جب چلنے لگے اسی وقت دین پہ جوڑ دیں اور لگاتے جائیں تو 10-12 سال پہنچنے تک پکا دین پہ جڑ جاتا ہے، پھر وہ خراب نہیں ہوتا. لیکن بچپن میں ہم کہتے ہیں یار چھوٹا بچہ ہے، ایک بچہ ہے، چھوڑو، کچھ نہ کہو، ٹھیک ہو جائے گا. کیسے ٹھیک؟ اصل کوتاہی جو ہے وہ ہماری ہے. اگر والدین میں شعور ہو دین کا، اگر والدین میں دین کی طرف ہے. دیکھیں نا جی کہ ایک آدمی کو تم دریا میں کھڑا ہو نا، دریا کے کنارے، تم دھکا دے دو دریا میں اور اس کو کہو خبردار خیال رکھنا کپڑے نہ بھیگے تمہارے، تو یہ تو بے وقوفی والی بات ہے. خود دریا میں دھکا دیا ہے تو کپڑے تو بھیگیں گے. جب تم نے گھر میں ماشاءاللہ بڑی ہمت کر کے حلال حرام کما کے ان کو ٹی وی دے دیا ہے، VCR دے دیا ہے، فلم مہیا کر دیا ہے، انگریزی کپڑے مہیا کر دیے ہیں، وہ سگریٹ پی کے تمہارے منہ کی طرف دھواں پھینکتا ہے تو تم ادھر منہ پھیر کے بیٹھ جاتے. دیکھو جی بچہ ہے جی، بچے ایسے کرتے ہیں جی، جوانی ہے. اور پھر رونے کا کیا فائدہ ہے؟ اس لیے سب سے بڑے ذمہ دار جو ہیں والدین. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب گھر میں والدین نماز نہ پڑھیں تو بیٹا کہاں سے نماز پڑھے گا؟ گھر میں والدین 24 گھنٹے، ماں جو ہے وہ اوڑیاں لباس پہن کے پھرتی ہے اور باپ جو ہے وہ ہر وقت حقہ ہے، سگریٹ ہے، گالی ہے، گلوچ ہے، تاش ہے، لڈو ہے، حرام کاری ہے، تو بچے کیا کریں گے جناب؟ وہ دین والے بن جائیں گے. وہ کہاں سے دین والے بن جائیں گے؟ ہم نے اپنے گھروں کو برباد تو خود کیا. اب علاج کیا ہے؟ ما سوا اللہ کے آگے رونے کے کوئی علاج نہیں کہ اللہ کے آگے روئیں، اللہ کے آگے فریاد کریں،
اور جتنا ہو سکتا ہے کنٹرول کریں. اللہ قادر ہیں، وہ مقلب القلوب ہیں، وہ بدلنے بھی آ جائیں تو کئی فاسق فاجر جو ہیں وہ ولی اللہ بن گئے اور کئی عالم جو ہیں وہ گمراہ ہو گئے. یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. بار صورت کوشش کرو اور اللہ سے دعا مانگو. میرے بچوں نے مدرسے میں امتحان دیا ہے، اللہ کامیاب کرے، اللہ ہر مسلمان کے بچوں کو کامیاب کرے. کہتے جی پاکستان میں گھروں میں ہمارے رواج ہوتے ہیں کہ قرآن کو غلاف میں رکھتے ہیں. وہ اس لیے کہ کوئی پڑھے نا باندھ کے رکھ دیتے ہیں اچھی طرح مضبوط. یہاں تو پڑھنے کے لیے رکھا جاتا ہے نا، اس لیے یہاں غلاف نہیں چڑھائے جاتے. غلاف وہیں چڑھائے جاتے ہیں جہاں قرآن پڑھا نہیں جاتا. قسم کے لیے کبھی سال میں ایک دفعہ اٹھا لیا، یا جب بندہ مر گیا تو اوپر ذرا گھما کے پھر اونچا کر کے رکھ دیا کہ ہاتھ بھی نہ پہنچے کسی کا. یہ کوئی حکم نہیں ہے. بہرحال یہ ایک ادب آداب کا طریقہ ہے، ورنہ کوئی شریعت میں حکم نہیں ہے اس کا. ارے ہند میں مسلمانوں کے بچے گھر والوں کو زیادہ مارتے ہیں. اللہ مسلمانوں کی حفاظت کرے. مسلمان جس ملک میں بھی ہے اللہ اس کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت کرے. اگر ہم کسی کے لیے عمرہ کریں، آپ عمرہ اپنے لیے کریں، اس کے بعد دعا مانگیں کہ یا اللہ اس کو ثواب دے، اللہ عطا فرمائیں گے. جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں تو امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ کے نزدیک تو کافر ہے. باقی ائمہ ثلاثہ کے نزدیک وہ فاسق ہے، اس نے ایسا گناہ کیا ہے جو کبھی اس کو کفر تک لے جائے گا. اللہ معاف کرے. بہرحال آپ نصیحت کریں. ایک عورت سے شادی کی ہے، اس کا ولی الامر جو بنا، بعد میں مجھے پتا چلا کہ اس کا باپ تو نہیں ہے، اصل میں وہ اس کا بہنوئی ہے. بہرحال اس کا باپ اب ہے کہ نہیں ہے، اگر ہے وہ اس سے پتا کر لو وہ بھی دادی ہے وہ لڑکی دادی ہے تو انشاءاللہ ہو جائے گا. ورنہ بہتر یہ ہے کہ دارالفتاء سے رجوع کر کے فتویٰ حاصل کریں. ایک آدمی عمرے کے لیے پاکستان سے آتا ہے اور احرام جدے سے باندھتا ہے تو دم پڑ گئی. کیونکہ جدہ میقات نہیں ہے، حد حرم سے باہر ہے لیکن میقات کے اندر ہے. میقات یلملم ہے جو آگے ہے، وہ دم ادا کرے. ایک آدمی نے طواف قدوم جو ہے اس نے 11-12 کو بجائے 16-17، طواف قدوم کا 16-17 کو کیا تعلق ہے بھائی، یا 11-12 کو کیا تعلق ہے؟ اس کو یہ بھی پتا نہیں کہ طواف قدوم کیا ہوتا ہے. طواف قدوم تو پہلا ہوتا ہے جب آدمی مکے میں داخل ہوتا ہے. یہ طواف زیارت کی بات کر رہا ہوگا. جو حج کے بعد کرتے ہیں عرفات سے واپس آنے کے بعد وہ طواف زیارت ہے، وہ قدوم نہیں. وہ اگر دیر سے کیا ہے تو ایک بکری دم ادا کر دیں. لکھا ہوا ہے نا اس میں ساری چیزیں، فتویٰ بھی لکھا ہوا ہے، سوال جواب بھی لکھا ہوا ہے. اگر ایک آدمی نے شادی کیا ہے اور وہ 2 سال کے کنٹریکٹ پہ آ گیا ہے اور 2 سال سے بیوی سے دور ہے، نکاح کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن آدمی گناہگار ہے کہ بیوی کا حق ادا نہیں کر رہا. آخر بیوی کہاں جائے؟ آئندہ احتیاط رکھیں، لیکن نکاح میں کوئی فرق نہیں. دعا کریں کہ اللہ عورت کی عزت بھی محفوظ رکھے، اللہ مردوں کو بھی گناہوں سے محفوظ رکھے. لیکن نکاح میں فرق نہیں ہوتا. افضل یہ ہوتا ہے کہ 6 مہینے سے زیادہ آدمی دور نہ رہے. چھٹی میں چلا گیا 1 ہفتے کے لیے تاکہ حقوق ادا ہو جائیں. ایک دوست تھے مر گیا ہے، اللہ اس کی مغفرت فرمائے. لڑکی کے والدین بھی راضی اور لڑکی بھی راضی، باقی رشتہ دار ناراض ہیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا، نکاح ہو جاتا ہے. برما میں مسلمانوں کی مساجد پہ حملہ کر کے مسلمانوں کو شہید کیا گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ تبارک و تعالی، برمی ہوں، بنگالی ہوں، ہندی ہوں، پاکستانی ہوں، فلسطینی ہوں، کشمیری ہوں، شیشانی ہوں، اللہ
مسلمانوں کے گناہ معاف کر دے، اللہ اپنے عذاب رفع فرما دے۔ دعا کریں یہ ہمارے گناہوں کی سزا ہے، یہ ہمارے اعمال سیئہ کی وجہ سے اللہ کی ناراضگی آ جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی معاف فرمائے اور اللہ مسلمانوں کی جان، مال، آبرو، عزت کی حفاظت فرمائے۔ آقا نے حضور پاک سرکار دو جہاں سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج فرض ہونے کے بعد صرف ایک حج کیا ہے۔ حج فرض ہونے کے بعد 9 ہجری میں حضرت ابو بکر امیر بن کے آئے، اگلے سال حضور آئے اور اسی ربیع الاول میں حضور کی وفات ہو۔ یہ کہنا کہ چونکہ حضور نے ایک حج کیا ہے لہذا ہم زیادہ حج نہ کریں، یہ کوئی عقل کی بات ہے؟ بتا۔ اچھا، حضور پاک کی عمر مبارک کتنا ہے؟ 63 سال۔ نبوت کب ملی؟ 40 سال کے بعد۔ اچھا، نمازیں تو وہ بھی بعد میں معراج میں فرض ہوئی، چلو 40 سال کے بعد، باقی زندگی کتنی بچی؟ 23 سال۔ اچھا، تو آپ نے نمازیں یعنی گویا کہ 20 سال پڑھی، تو اگر اب ایک آدمی کی عمر 100 سال ہے، وہ 100 سال نماز پڑھے تو حضور سے بڑھ گیا، نہ پڑھے چھوڑ دے باقی۔ کوئی عقل ہے یا اللہ نے عقل چھین دیا ہے؟ اللہ کے بندے، جو عبادت حضور سے ثابت ہے، حج ہے، روزہ ہے، نماز ہے، اب اگر آدمی نفل میں پڑھتا ہے تو پڑھتا جائے، من تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم۔ میرے آقا نے تو کبھی دن میں 5 طواف یا 10 طواف نہیں کیے، کوئی اب 10 طواف کرے یہ بھی بدعت ہو گئی۔ یہی دین جب آدمی خود سمجھتا ہے نا، اسی طرح سمجھتا ہے۔ جب آدمی دین کو خود سمجھنا شروع کرے نا جی، تو پھر اسی طرح ٹھوکریں لگتی ہیں قدم قدم پر کہ جی حضور پاک نے تو روزانہ طواف نہیں کیا لہذا روز طواف ہی نہ کرو، حضور پاک نے تو رمضان میں صرف 3 راتیں تراویح پڑھی ہے لہذا باقی مہینہ چھٹی کرو، لوگ فارغ ہوں گھر جائیں۔ اسی طرح دین کم ہوگا، اور جب ہم ائمہ کے دروازے پہ جائیں گے تو سارے قرآن و حدیث کے ذخیرے کو گلدستہ بنا کے پھولوں کا ہمارے سامنے پیش کر دیں۔ اللہ پاک ہمیں قرآن و سنت پہ عمل کرنے کی اور سمجھنے کی توفیق۔ میرا اقامہ گم ہو گیا، اللہ مدد کرے بھائی، اللہ کرے مل جائے آپ کو۔ 15 شعبان کی رات کے بارے میں کسی صحیح حدیث مبارک سے حکم نہیں ہے کوئی عبادت کا، بعض اس بزرگوں نے اور روایات ضعیفہ میں اس کے فضائل کا ذکر آیا ہے، باقی عبادت تو ہر رات کریں انشاءاللہ، ثواب ہی ثواب ہے۔ اگر 4 رکعت میں سنت پڑھ رہا ہوں تو بالکل ہر رکعت میں فاتحہ بھی پڑھیں گے اور سورت بھی پڑھیں گے، ہے تو وہی ہے نا، 2 جیسے پڑھتے، فرق صرف اتنا ہے کہ تشہد میں کھڑے ہو کے 2 رکعتیں آپ نے ملا دی۔ اگر نفل نماز پڑھ رہا ہوں یا سنت پڑھ رہا ہوں اور غلطی ہو جائے یعنی واجب کوئی چھوٹ جائے تو سجدہ سہو کرنا ہوگا، چاہے فرض ہو، چاہے سنت ہو، چاہے نفل ہو، چاہے واجب ہو۔ وتر کی نماز جو ہے وہ صحیح روایات مبارک میں 3 رکعتیں ہیں، اسی لیے احادیث مبارک میں زیادہ ذکر ہے کہ حضور پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلی، دوسری رکعت میں قل یا ایھا الکافرون، اور تیسری رکعت میں قل ھو اللہ احد پڑھتے تھے۔ باقی جو کہیں آ جاتا ہے نا 7 رکعت یا وہ مانا ہوتا ہے پورے تہجد کی پوری نماز کو وتر کہہ دیا گیا، جیسے 4 رکعت حضور نے مثلا تہجد پڑھی، 3 وتر پڑھے تو 7 رکعت ہو گئے۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 رکعت تہجد پڑھی اور 3 رکعت تو 11 رکعت کا اطلاق ہو گیا۔ اگر کوئی آدمی 2 رکعت کے پڑھنے کے بعد سلام پھیر کے 1 رکعت کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں وتر، وہ بھی جائز ہے، اور 3 رکعتوں کو ملا کے پڑھنا بھی جائز ہے، بلکہ ایک حدیث میں یہ لفظ بھی ہے کہ یہ وتر رات کے ہیں اور مغرب کا نماز جو ہے وہ دن کے وتر ہیں، تو جیسے مغرب کی نماز یعنی ویسے وتر۔
عورتوں کے لیے حکم ہے سجدے میں کہ وہ سب سے زیادہ سجدہ اس طرح کریں کہ زمین کے قریب ہوں، چونکہ ان کو ستر کرنے میں زیادہ اجر ملتا ہے۔ تہجد میں زیادہ سے زیادہ نماز جو ہے وہ 8 رکعت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تہجد مبارک جو ہے وہ 8 رکعت پڑھتے تھے، 4 رکعت پھر 4 رکعت۔ لیکن حضور کی تہجد مبارک اتنی لمبی ہوتی تھی ماشاءاللہ کہ بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ بیٹے حضور کی نماز کا کیا پوچھتے ہو؟ آج ہم نام تو لیتے ہیں، حضور کی طرح کبھی کوئی قسمت والا تہجد پڑھتا ہوگا، اللہ تبارک و تعالی نصیب فرمائے۔ لیکن اگر 8 رکعت نہ ملیں تو پھر تہجد نہ چھوڑیں، چاہے 2 رکعت بھی مل جائے۔ اور دوسرا یہ مسئلہ بھی سمجھ لیں کہ بعض لوگوں کو خیال ہے کہ جب تک ہم سو نہ جائیں اور نیند سے نہ اٹھے تہجد نہیں ہوتی، یہ جہالت ہے۔ یعنی ابھی آپ گھر جا رہے ہیں، کھانا کھانے کے بعد فارغ ہونے کے بعد سونے سے پہلے وضو کر کے 4 رکعت پڑھ لیں، 8 رکعت پڑھ لیں، 2 رکعت پڑھ لیں، یہی تہجد ہے۔ جو بھی آپ نماز عشاء کے بعد پڑھیں گے انشاءاللہ وہ ساری کی ساری نفل جو ہے تہجد میں شمار ہوگی۔ اچھا آپ حرم میں ہیں، آپ نے سوچا گھر میں جاؤں گا پھر کون وضو کرے گا، ابھی وتر پڑھ کے 2-4 رکعت یہاں ہی نفل پڑھ کے چلا جاؤں، یہ بھی تہجد میں شمار ہوگی انشاءاللہ۔ لیکن افضل وقت تہجد کا وہی ہے کہ آخر اللیل، رات کے آخری حصے میں آدمی تہجد پڑھے۔ یہاں تو الحمدللہ باقاعدہ تہجد کی اذان ہوتی ہے تاکہ لوگ بیدار ہو جائیں، لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اب سدس اللیل الاخیر ہے اور یہ وقت مبارک ہے، رحمت کی گھڑی ہے۔ اللہ آپ کو بھی اور مجھے بھی نصیب کرے۔ کہتے ہیں جی کہ جن جو ہے وہ انسان کی طرح ہوتا ہے۔ ایک آدمی میرے پاس آیا، کہتا ہے جی جن کی شکل کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا نہیں دیکھا۔ اچھا اب جناب اس نے تنگ کر دیا، کہتے ہیں مولوی صاحب کمال ہے آپ اتنا سے بڑا، جن کی شکل آخر ہوگی تو صحیح۔ میں نے کہا مجھے تو آپ کی طرح نظر آتا ہے۔ کہتا ہے جی کیسے؟ میں نے کہا جن کا معنی یہ ہوتا ہے شرارتیں کرنے والا، تم جو نہیں بات سچی مانتے تو جن ہو اور کیا ہو۔ اللہ کے بندے جب قرآن کہتا ہے کہ ہم ان کو نہیں دیکھ سکتے، انہ یراکم ھو وقبیلہ من حیث لا ترونہ، یعنی وہ ایسی جگہ سے کھڑے ہو کے ہمیں دیکھ لیتے، ہم نہیں دیکھ سکتے۔ اور پھر یہ بھی روایات میں موجود ہے کہ جن جو ہیں وہ بھی مختلف اشکال میں متشکل ہو جاتے ہیں، کبھی انسان بن جاتا ہے، کبھی بکری بن جاتا ہے، کبھی بھیڑ بن جاتا ہے، کبھی بچھو بن جاتا ہے، کبھی سانپ بن جاتا ہے۔ تو اللہ عالم کے شکل میں ہوتا ہے، ہمارا تو اس سے کوئی تعلق برادری ہے نہیں۔ کوئی جنوں والا آدمی تلاش کریں شاید آپ کو دکھا دے۔ تشہد میں انگلی جو اٹھاتے اشہد اللہ الہ الا اللہ، کہ لا پہ نفی کریں، الا اللہ پہ اس بات کریں۔ احمد رضا خان بریلوی جو ہے بہرحال ان کی کتابوں میں بے انتہا شرک ہے، اللہ معاف کرے۔ اب تو مر گئے، اب کیا بحث کریں۔